السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ظفر ڈوگر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج 41 کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں ایک ایسی جوان سال شخصیت سے جو نوجوانوں میں مثبت انداز فکر اپنانے کے لیے بہت عرصے سے کوشاں ہے۔ بچپن، لڑکپن، جوانی فیصل آباد میں گزری، آج کل اسلام آباد کے ہو گئے چیئرمین پازیٹیو پاکستان، عابد اقبال کھاری۔ آئیے ملتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر۔ کھاری صاحب، فیصل آباد چھوڑ دیا آپ نے، لیکن فیصل آباد ہی آپ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ تو ویسے بھی فیصل آباد کے نہیں، پورے پاکستان کے ہیں۔ پازیٹیو پاکستان کی شکل میں آپ اسلام آباد میں بھی آج کل خدمات سر انجام دے رہے ہیں، لیکن ابتدا تو یہیں سے ہوئی تھی، اسی شہر سے۔ اسی شہر میں آپ پیدا ہوئے، پلے بڑے، تعلیم حاصل کی۔ تو کچھ فرمائیے، کیسے سفر زیست کا آغاز ہوا، کب پیدا ہوئے؟ جی میری پیدائش جو ہے وہ 1 جون 1975 کی ہے اور فیصل آباد ہی سے آغاز کیا تعلیم کا۔ پھر ہم کچھ سالوں کے لیے کوٹری حیدرآباد کے ساتھ شفٹ ہو گئے تھے، والد صاحب کی وہاں جاب تھی، اور 7ویں میں جب تھا تو واپس پھر فیصل آباد آئے، اور پھر MBA اور MS تک جو ہے وہ یہیں سے تعلیم حاصل کی، اور MS مینجمنٹ سائنسز جو ہے وہ یونیورسٹی آف فیصل آباد سے۔ اوکے، تو کب یہ فورم بنا؟ میرے خیال 15 سال ہو گئے ہیں تقریباً۔ اس کا نقطۂ آغاز جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ دسمبر 2005 میں ایک سیمینار کروایا تھا پازیٹیو تھنکنگ پہ، تو اس سے کہہ لیں آغاز ہوا۔ پھر میں نے مطلب دوسری جگہ سیمینار کروایا، تیسری جگہ جہاں میں جاتا اور سلسلہ چلتا گیا، آگے سے کارواں آگے بنتا گیا، جی ایسے لوگ ملتے گئے۔ جی بالکل ایسے۔ بچپن کیسا تھا؟ ویسے تو آپ فریش ہیں، ہر وقت ایکٹیو، جی لگتا ہے بچپن میں شرارتی وغیرہ تو ہوں گے، کچھ نہ کچھ شرارتیں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ میں جو امی بتاتی ہیں یا بڑے بتاتے ہیں، ایز کمپیئر ٹو مائی بردرس جو ہے وہ میں کوئی اتنا کچھ شرارتی نہیں رہا۔ لیکن کلاس میں کس طرح، بہت ٹاپرز میں تھے یا میڈیاکر تھے؟ نہیں جی، میں بالکل بہت ہی میڈیوکر آپ کہہ لیں اسٹوڈنٹ جو ہے نا، بہت ایوریج میری رہی ہے۔ میں بالکل ذہین نہ تھا، میں نہ ابھی سمجھتا ہوں کہ میں تو بہت ذہین ہوں، بس ایوریج سا ہوں، اور میں بہرحال پھر بھی انجوائے کرتا ہوں۔ اعتدال پسند ہیں شروع سے؟ جی ایسے ہی کہہ لیں۔ میانہ روی کی بات کرتے ہیں جی، تو میانہ رو ہونا چاہیے انسان۔ تو آپ نے کہا نہ بہت زیادہ ٹاپر بننا ہے اور نہ بالکل لو، اور کافی کچھ چینج آ چکی ہے آج کے دور میں، طالب علم اور شاگرد کے رویوں میں، عزت احترام میں، یہ سب کچھ آپ کے دور میں بہتر تھا؟ ظاہر ہے، میرا خیال ہے کہ گریجولی وہ جو ہے وہ انحطاط بہرحال بڑھتا جا رہا ہے، خاص طور پہ اخلاقی قدروں کے حوالے سے دیکھا جائے تو۔ اور پھر یہ جو ٹی وی چینلز آئے، اور اس کے بعد اب آ کے سوشل میڈیا جو ہے، جب ہر بچے کے ہاتھ میں جو ہے وہ فون آ گیا تو بہت کچھ چینج ہو گیا، دنیا ہی بدل گئی ہے۔ عابد اقبال کھاری ایک استاد بھی ہے، ایک موٹیویشنل اسپیکر بھی ہے اور ٹرینر بھی ہے، تو اتنی ساری جہتیں ہیں آپ کی شخصیت کی، تو بیسیکلی پریچنگ کا اس میں سارا ایلیمنٹ ہے، تو یہ پریچنگ پیغمبرانہ شیوا ہے، اس میں کہاں تک آپ کو کامیابی مل رہی ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اپنے حصے کی شمع جلانی ہے، اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ باقی یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ اثر ڈالتا ہے جب آپ خلوص سے دل سے بات کرتے ہیں، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ اور اقبال نے بھی قسم کھا کے جیسے کہا کہ بجلال تو کے در دل دیگر آرزو نہ دارم، بجزیں دعا کے بخشی با کبوتراں کا بھی، کہ اے خدا تیرے جلال کی قسم اس دل میں اس آرزو کے سوا کوئی دعا نہیں کہ تو ان کبوتروں کی سی زندگی جینے والوں میں عقابی روح پیدا کر دے۔ تو بس یہ دعا ہے، یہ آرزو ہے۔ آپ باقاعدہ ٹیچنگ کی طرف بھی آئے، اور یہ اچھا خاصا مہنگا کام ہے، اتنے پورے پاکستان میں سیمینارز کروانے، پازیٹیو پاکستان کے پلیٹ فارم سے ایک نسل کو متاثر کر رہے ہیں آپ، ان کی تربیت کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان میں افکار تازہ کی نمو ہو، اور پھر پازیٹیو انداز میں پازیٹیو تھنکنگ ان میں ہو، سائنسی انداز فکر اپنایا جائے، مثبت انداز پیدا ہو، تو رزلٹ مل رہا ہے آپ؟ جی بالکل، الحمدللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہماری 23 شہروں میں اس وقت ٹیمز ہیں،
اور ابھی ہمارے اگلے 2 ماہ کے پورے یعنی ہر ویکنڈ ہم نے بک کر دیا کہ فلاں ویکنڈ کو فلاں شہر میں ہوگا، اس سے اگلا ویکنڈ فلاں شہر میں ہوگا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خاص طور پہ کرونا کے بعد وہ لوگ جو بالکل جو ہے نا گھٹے بیٹھے تھے، اب وہ چاہ رہے ہیں کہ جی ہم انٹریکٹ کریں، کوئی فزیکل ایکٹیویٹیز کی طرف آئیں. تو اب ہم انشاءاللہ پورے پاکستان کا ایک دورہ رکھا ہے ہم نے، اور اس میں ہمیں بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے. تعلیم کے فوری بعد شادی ہوگی آپ کی؟ نہیں، اس میں یہ ہوا ڈوگر صاحب کہ میں 97 میں میرا BA تھا. اس کے بعد حالات گھر کے ایسے جو ہے وہ مالی حالات خاصے پریشان کن تھے، تو میں تعلیم آگے جاری نہیں رکھ سکا اپنی. پھر 2003 میں شادی میری جب ہو چکی تھی تو تب میں نے پھر جو ہے نا اللہ کا نام لے کے ایک جو ہے وہ قدم بڑھایا اور جو ہے وہ MBA میں داخلہ لیا. اور پھر میرے بھائیوں نے بہت سپورٹ دی مجھے، والد صاحب تھے انہوں نے بہت سپورٹ دی، تو وہ پھر الحمدللہ کہ میں نے 2005 میں جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا. اچھا، یہ تو آپ کا شوق ہے، آپ کا پیشن ہے، آپ موٹیویٹ کرتے ہیں لوگوں کو، نوجوانوں کو، ان کی تربیت کی کوشش کرتے ہیں. آپ کا پروفیشن کیا ہے؟ جی، اس میں ویسے یہ ہے کہ میں بائی پروفیشن بھی کارپوریٹ ٹریننگز بھی کرواتا ہوں، موٹیویشنل اسپیکنگ بھی کرتا ہوں، اور ایک میرا ڈیجیٹل پلیٹ فارم بھی ہے اسکول آف اقبالیات کے نام سے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کچھ انویسٹمنٹ بھی چھوٹی موٹی کی ہوئی ہے، کیونکہ میرے بھائیوں کے ریئل اسٹیٹ کے اپنے پروجیکٹس ہیں اسلام آباد میں. ناظرین، انسان پوری دنیا سے جھوٹ بول سکتا ہے، اپنے آپ سے نہیں بول سکتا، چھپا نہیں سکتا، دھوکہ دے نہیں سکتا، وہ چاہے بھی تو نہیں دے سکتا. اسے پتہ ہوتا ہے کہ مجھ میں کیا خوبیاں ہیں، کیا خامیاں ہیں. تو آج ہم عابد اقبال کھاری صاحب سے کچھ ان کو اس شیشے کے سامنے کھڑے کر کے ان کو اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑا کریں گے اور پوچھیں گے کہ ان میں کیا خامیاں ہیں. وہ دوسروں کو تو بہت تبلیغ کرتے ہیں، بہت پریچنگ کرتے ہیں، اقبال کا شاہین بنانا چاہتے ہیں. کچھ جانتے ہیں آج وہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے سچ بول سکتے ہیں کہ خود ان میں بہت ساری خامیاں ہیں یا کوئی خامی نہیں ہے؟ کھاری صاحب کچھ فرمائیے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ابھی تمہیں بہت زیادہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے. ابھی تو تمہیں خود اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ابھی تو تمہیں خود جو ہے وہ اپنے من میں ڈوب کر جو ہے وہ سراغ زندگی پانے کی ضرورت ہے. آپ ابھی خود تو صبح جو ہے وہ ٹائم پہ اٹھ نہیں سکتے، خود جاگنگ کے لیے نکل نہیں سکتے، کھانے انواع اقسام کے آپ کے سامنے آ جائیں تو آپ اپنا ہاتھ روک نہیں سکتے، پیزے اور کولڈ ڈرنک سے آپ اپنی جان چھڑا نہیں سکتے. تو آپ کیا جو ہے وہ دنیا کو تسخیر کریں گے؟ تو آپ پہلے اپنے آپ کو تسخیر کریں. ناشتے کی میز پر بہت سارے دوست، پازیٹیو پاکستان کے ممبرز، سوسائٹی کے دیگر افراد جو دوست ہیں عابد اقبال کھاری صاحب کے، اور خاص طور پر آج اس ناشتے کی میز سجانے کے جو ذمہ دار جو ہوسٹ ہیں جاوید بھٹی صاحب ماڈل سٹی والے، وہ بھی موجود ہیں. راشد اقبال صاحب عابد اقبال صاحب کے بڑے بھائی، وہ بھی موجود ہیں. بہت سی باتیں ہوں گی ان سے. سب سے پہلے ذرا جانتے ہیں کہ عابد اقبال کھاری صاحب کھاتے کتنا ہیں؟ کھاری صاحب یہاں سیاستدانوں پہ تو سیاستدانوں سے پہ تو الزام ہوتا ہے نا جی کہ وہ ملک کھا گئے، فلاں کھا گئے، فلاں. تو آپ کتنا کھاتے ہیں یہ بتائیے، اور کھانے پینے میں کیا پسند کرتے ہیں آپ؟ بریانی بڑے شوق سے کھاتا رہا ہوں، لیکن اب چاول کم کر دیے. کوشش کی ہے کہ یار پیٹ کو کم کریں، تو چاولوں سے اجتناب کرتا ہوں. تو یہ ہمارے لیے بنائے ہوئے ہیں سارے. کتنے بجے دن کا آغاز ہو جاتا ہے؟ اصل میں ویری کرتا رہتا ہے یہ، کیونکہ ٹریولنگ بھی خاصی ہوتی ہے تو بعض اوقات ساری رات ٹریولنگ میں ہے، تو پھر سونا بھی سارا دن سوتے میں گزر جاتا ہے. اور اسی طرح کوئی فکسڈ روٹین نہیں ہے صحیح پوچھیں تو. تو کھانا اپنے ہاتھ سے بھی کبھی بنایا؟ نہیں، میں مطلب اس حوالے سے بڑا جی نالائق ہوں کہ کھانا نہیں سیکھ سکا. ابھی اقبال کے شاہین نہیں بن سکے آپ. ابھی دوسرے کا بنایا ہوا شکار کھاتے ہیں، اپنا شکار خود نہیں کرتے. اچھا خیر، یہ لائٹر وے میں، کیونکہ ذمہ داریاں ظاہر بانٹی جاتی ہیں، بٹی ہوئی ہوتی ہیں. میاں کچھ کر رہے ہوتے ہیں، بیوی کچھ کر رہی ہوتی ہیں، کچھ کوک یا شیف کے ذمہ ہوتی ہیں چیزیں.
बहरहाल आज के इस दस्तरखान को देखकर भट्टी साहब के ذوق का भी अंदाज़ा होता है कि वो एक अच्छे मेज़बान हैं, और मेरा ख़्याल ये आबिद इकबाल खारी साहब की जो इनकी खाने पीने की आदत हैं उससे बखूबी आगाह है, और इसी वजह से इनवाओ इकसाम के खाने हैं। अभी कुछ बातें करते हैं जावेद भट्टी साहब से। भट्टी साहब सुनाइए, आबिद इकबाल खारी साहब कब से जानते हैं, कैसा पाया इनको? तो पिछले 5-6 साल से मैं जानता हूँ जी, और बड़े नफीस इंसान हैं, और मैं तो इनका बड़ा मुतक़िद हूँ, और जब भी इनसे मुलाकात होती है तो बड़ा अच्छा लगता है, इनकी फैमिली के साथ भी, इनके साथ भी। शहर के मारूफ बिजनेसमैन फ़ारूक इलाही भी मौजूद हैं, कुछ बातें उनकी भी फरमाइएगा। जी आप तो बहुत अरसे से जानते हैं, क्या कहेंगे आबिद इकबाल खारी साहब के बारे में? ताल्लुक़ दरीन है आबिद भाई के साथ, बड़े बामरवत और बाइखलास लीडर हैं हमारे। बड़े भाई से बेहतर कौन जानता है छोटे भाई के बारे में? राशिद इकबाल साहब से जानते हैं। ये बड़ा मुश्किल होता है अपने किसी सगे अजीज़ के बारे में यानी कि राय एकदम जो है, लेकिन है कि मैं सेफली कह सकता हूँ बग़ैर कोई ज़हन पे ज़्यादा ज़ोर दिए बग़ैर ही, कि मैंने इनको हमेशा एक एक्टिव अलस सबा उठने वाले और पाबंदे सो मौसलात, और फिर ये है कि हमेशा कोई पॉजिटिव और तामीरी काम में जो कम्युनिटी के से मुतल्लक है या सोशल अवेयरनेस से मुतल्लक है या इंसानी हकूक़ और आज़ादियाँ जो हैं फंडामेंटल्स, उनके शऊर को आम करने के हवाले से है। आमिर साहब कुछ कहिए। हमारे लिए बहुत शफीक उस्ताद भी हैं, लीडर भी हैं, मोटिवेटर भी हैं। आबिद साहब से ख़ास ताल्लुक़ की वजह इनके इकबाल से मोहब्बत और इकबाल के ऊपर अबूर है। खारी साहब ये बताइए कि आपका जो घर से माहौल मिला, एक मजहबी घराने से आपका ताल्लुक़, आप ख़ुद भी इस्लामी जमीयत तलबा में रहे, और फिर एकदम से आप में जो पूरी नौजवान नस्ल को आपने उसके अखलाक को संवारने का उसकी ज़िम्मेदारी ले ली, तो 24 घंटे आपके जहन में तो ये इकबालियात है, अखलाकियात है, तो रोमानियत के लिए रोमानवियत जो एक लाजमी अंसर होता है ज़िंदगी का किसी न किसी शक्ल में, उसके लिए तो वक्त नहीं मिला। नहीं जी, मेरी वैसे जो शादी है उसके बारे में यही कहा जाता है कि ये लव मैरिज है। अच्छा, माशाल्लाह आपकी लव मैरिज हुई जी। तो कैसे, कुछ सुनाए ना कहानी दोस्तों को, क्योंकि हमारे यहाँ ये भी तो समझा जाता है ना, जिसने दावत व तबलीग का काम करना है, जिसने पॉजिटिविटी फैलानी है, वो कोई शायद ऐसा वैसा काम ना करे, तो शादी करना तो कोई बुरी बात नहीं, और अगर पसंद की शादी है, मोहब्बत की शादी है, तो मेरा हाल इसमें भी कोई बुरी बात नहीं। देखें जी, मैं समझता हूँ कि इस कायनात का सबसे बड़ा जज्बा ही मोहब्बत का जज्बा है। यानी मैं तो अल्लाह के बारे में ये कहता हूँ कि अल्लाह है बस प्यार ही प्यार, तो मोहब्बत को आप निकाल दें तो बाकी रह क्या जाता है इस कायनात में। वाह। मॉडल टाउन में वाक़या फैसल हाई स्कूल पहुँचे, जहाँ टीचर्स के साथ एक नशिस्त है टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के सिलसिले में। आइए आपको दिखाएं। दो तीन बातें बस आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, जो मैं कोशिश होती है कि जहाँ भी कोई उस्ताद मिले, कोई टीचर मिले, कोई मौलम मिले, तो मैं ये बातें ज़रूर करूँ। एक तो मैं उन्हें ये वाक़या सुनाया करता हूँ कि जब मैं
غالباً میٹرک میں تھا یا فرسٹ ایئر میں تھا, تو جو ہمارے ہائر سیکنڈری اسکول کے پرنسپل تھے انہوں نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ عابد میرے پاس سینکڑوں بچے آتے ہیں ہر سال جو میٹرک کر کے اور ایف اے کر کے یہاں سے جاتے ہیں, تو میں بس یہ سوچتا ہوں کہ ان سارے بچوں میں سے کوئی ایک بچہ بھی میری وجہ سے ہدایت پا گیا تو میں تو کامیاب ہو گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیچر کو یعنی یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے, یعنی اس پہ چند لمحے نکال کے اپنی 24 گھنٹوں میں سے ضرور سوچنا چاہیے. پازیٹیو ٹیچرز فورم کی ہیڈ شازیہ افضل باجوہ صاحبہ موجود ہیں, ان کے کچھ ویوز لیتے ہیں. جی میڈم کچھ کہیے, آپ ایک عرصے سے عابد اقبال کھاری صاحب کو جانتی ہیں, ان کی شخصیت کے بارے میں کچھ کہیے. عابد اقبال صاحب میں تو ہمیشہ جب بھی ان سے بات کرتی ہوں میں تو کہتی ہوں ایسے مرد مجاہد ہیں جنہوں نے اس قوم کو بدلنے کی سوچ کو بدلنے کا جو کہ بہت مشکل ٹاسک ہے اس کو اٹھا رکھا ہے. کوہ نور میں واقع ایپ ٹیک ٹیکنالوجیز کے آفس پہنچے ہیں. یہاں پازیٹیو پاکستان کے ممبران کے ساتھ ایک نشست ہے. کھاری صاحب جی ایک نوجوان ولید اصغر حسینی صاحب موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ وہ عابد اقبال کھاری کے بارے میں, ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور کب سے ان کو جانتے ہیں. کچھ ویوز ان کے. جتنے یہ شفیق ہیں جس محبت کے ساتھ الفت کے ساتھ یہ لوگوں کو لے کے چلتے ہیں. اور نوجوان محمد شہباز ارشاد موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی کچھ کہیے گا. جی عابد اقبال وہ شخص ہیں جنہوں نے 10 12 15 سال پہلے ایک پودا لگایا تھا, اب الحمدللہ وہ پودا ایک پیڑ بن چکا ہے. یہ فرمائیے کہ پازیٹیو پاکستان کا کانسیپٹ کیا ہے, کس طرح آپ کو خیال آیا کہ اس طرح کی ایک ادارہ بنایا جانا چاہیے, فاؤنڈیشن بنائی جائے, تو اپنی زبان سے فرمائیے لوگوں کو پتہ چل سکے کہ آپ کے ذہن میں تھا کیا. اچھا ڈوگر صاحب, مجھے نا جب بھی یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے, یہ کب آیا کانسیپٹ اور کیسے آیا, تو ایک تو مجھے میں پھر جب سوچتا ہوں, خود اینالائز کرتا ہوں, اپنے ماضی کو دیکھتا ہوں, تو مجھے لگتا ہے کہ میں ہمیشہ سے نا ایک دعا بچپن سے مانگا کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے نا توفیق دے کہ میں ملک کی خدمت کروں, میں قوم کی خدمت کروں, میں کچھ بڑا کر سکوں. تو اب میں اکثر اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ آپ بچے کو سکھا دیں, یہ دعا اس کے اگر لاشعور میں بیٹھ گئی تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ قبول نہ ہو, اللہ موقع ضرور دے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے یہ موقع دیا. اور یہ اس کا آغاز کیسے ہوا, اس کا آغاز مطلب صحیح معنوں میں مجھے لگتا ہے کہ ایک تو وہ اس دعا کا اثر تھا, دوسری طرف مجھے یہ لگتا ہے کہ میں جب MBA کر رہا تھا تو میں نے ایک کتاب پڑھی, فائز حسن سیال صاحب کی کتاب تھی شاہراہ کامیابی, لاہور کے بڑے اچھے ٹرینر ہیں, اسپیکر ہیں, پبلک اسپیکر ہیں. تو ان کی کتاب سے مجھے بڑا اچھا لگا, پازیٹیوٹی کے اوپر انہوں نے بات کی, پازیٹیو تھنکنگ کے حوالے سے, ایٹیٹیوڈ کے حوالے سے. اور ایک ہوتا ہے نا بندہ جب, یعنی میں سمجھتا ہوں کوئی بھی بادشاہ پاکستانی ہوگا وہ کڑتا ہے کہ یار دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے, جاپانیوں کا کیا ایٹیٹیوڈ ہے, ہمارا کیا ایٹیٹیوڈ ہے, اسکینڈینیوین کنٹریز کو ہم دیکھتے ہیں, ویلیوز کیا ہیں, ہماری کیا ویلیوز ہیں, ہم کیوں عمل نہیں کرتے, ہم کیوں دنیا کی دوڑ میں پیچھے ہیں, ہم کیوں اچھی قوموں کی صف میں نہیں کھڑے ہو پا رہے, اپنے عمل کے حساب سے بھی, اپنی فکر کے حساب سے بھی, اور اپنی وہ جو کیا کہتے ہیں آؤٹ کمز کے حساب سے بھی. تو میں بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ سوچا کرتا تھا. پھر وہ جب کتاب ملی تو اس سے مجھے شوق پیدا ہوا کہ یار یہ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ پازیٹیو تھنکنگ کتنی امپورٹنٹ ہے آپ کی زندگی میں,
اور پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کتنی بڑی نعمت ہے, کتنی بڑا, بلکہ میں تو کہتا ہوں میجک ہے. ڈسٹرکٹ بار فیصل آباد پہنچے ہیں جہاں پازیٹیو لائرز فورم سے خطاب کریں گے عابد اقبال کھاری. سب سے پہلے تو شکریہ جی پازیٹیو لائرز فورم کے تمام ذمہ داران کا, اور خاص طور پہ عثمان ارشاد صاحب کا کہ انہوں نے اس محبت سے انوائٹ کیا, دعوت دی. تو ایک دو اہم باتیں بس میں چاہوں گا کر کے آپ سے اجازت لوں. جب ہم نے یہ پازیٹیو لائرز فورم کا آغاز کیا, اس کی بنیاد رکھی, تو اسی وقت بہت سارے یعنی اطراف سے آپ کہہ لیں بہت سارے حلقوں سے ہمیں جو ہے وہ طنزیہ جملے بھی سننے کو ملے, اور بلکہ کسی حد تک تو میں سمجھتا ہوں ایسے تھا کہ جیسے تحقیر کرنا مطلوب ہو اس اہم شعبے کی. تو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھے اور برے لوگ پاکستان کے ہر شعبے میں ہیں. جو ارد گرد ہمارے دنگا فساد ہوتے ہیں اکثر وکلا کا نام آ جاتا ہے, کیونکہ وی آر دا کریم آف سوسائٹی, ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, قانون کو سمجھتے ہیں. تو اسی مقصد کو میں نے سر کے ساتھ ڈسکس کیا کہ سر انشاءاللہ پورے پاکستان میں پازیٹیو لائرز فورم بنائیں گے. کھاری صاحب, علامہ اقبال سے آپ کو بہت عقیدت ہے, بلکہ آپ کہا کرتے ہیں کہ میں اقبال کا مرید ہوں. کس چیز نے آپ کو بہت زیادہ انسپائر کیا علامہ اقبال کے حوالے سے؟ جی ڈوگر صاحب, ایک تو مجھے لگتا ہے اس کی وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ میرے والد صاحب اقبال کے مرید تھے. یعنی وہ میڈم شازیہ کہا کرتی ہیں کہ عابد صاحب کے پدرے روحانی بھی اقبال ہیں اور پدرے حقیقی بھی اقبال ہیں. تو والد صاحب نے ہمیں شروع ہی سے نا, جب میں آپ سمجھیں کہ 5ویں جماعت کا, بلکہ شاید نہیں سوری اس سے بھی پہلے 3ری 4تھی جماعت کا جب میں طالب علم تھا, تو مجھے اقبال ہمیں یاد کروانا شروع کر دیا. بلکہ مجھے یاد ہے کہ مجھے جواب شکوہ یاد کروایا, مجھ سے بڑے بھائی زاہد اقبال ہیں, ان کو شکوہ یاد تھا, تو ہم دونوں کو کھڑا کر لیتے تھے. تو زاہد بھائی نے جو ہے نا وہ شکوے کا ایک شعر بولنا ہوتا تھا, اور اس کے جواب میں نے جواب شکوہ کا ایک شعر بولنا ہوتا تھا. اچھا, اسی ایج میں آپ اندازہ کریں کہ ہمیں اقبال کی سب سے جو طویل نظم ہے طلوع اسلام, وہ پوری زبانی یاد کروا دی تھی. اچھا, میں اب اکثر اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ یار میں تو اس وقت بچہ تھا, مجھے تو ایک شعر کا مطلب نہیں آتا تھا, تو اس کا پھر کیا اثر ہوا. تو میں جب خود اس پہ غور کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اقبال لاشعور پہ بھی کام کرتا ہے. اقبال, آپ سمجھتے ہیں کہ بچے کو تو شعر کا مطلب ہی نہیں پتا تو فائدہ نہیں ہے, میں کہوں گا آپ بچے کو شعر یاد کرا دیں. یہ اقبال اس کے لاشعور پہ کام کرتا ہے, اور زندگی میں کہیں نہ کہیں یہ اپنا جو ہے وہ جوہر دکھائے گا. نوجوان ان سے بات کرتے ہیں, یہ بھی بڑے پرانے پازیٹیو پاکستان کے سینئر ممبر ہیں, فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ہیں. کامران اسماعیل جو گاڑی چلا رہے ہیں اس وقت, یہ سافٹ ویئر کا بزنس کرتے ہیں اور آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں. کامران صاحب کچھ فرمائیے گا. انہوں نے اندر ایک چنگاری جلائی, ایک شمع جلائی, اور وہ شمع کچھ کرنے کی تھی. اور یہ صرف میرے اکیلے میں نہیں, اور بھی بہت سارے نوجوانوں کے اندر, لوگوں کے اندر انہوں نے جو ہے وہ شمع جو ہے وہ جلائی ہے. آپ نے کتنے ممالک کی سیاحت کی ہے کھاری صاحب؟ میں جی ترکی دیکھا ہے, اور بس عمرے کے لیے سعودی عرب گیا ہوں. تو ترکی کیسا لگا؟
ترکی اچھا ہے، اور اس میں مجھے سب سے خوبصورت بات تو اس کی یہی لگی کہ لگتا ہے لوگوں کو مل کے کہ ان کی خود ہی بلند ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں. اور دیکھیں نا، آپ کو پورے ترکی میں کوئی بندہ ایسا نہیں ملتا جس کو یہ پتہ ہو کہ درد کو جو ہے وہ انگریزی میں پین کہتے ہیں. گٹوالا کے نزدیک قادر بخش نرسری فارم پہنچے، جہاں کچھ دوستوں کے ساتھ ایک بیٹھک ہے. آئیے اس بیٹھک میں لیے چلیں آپ. قادر بخش نرسری فارم میں ایک شام کا انعقاد کیا، ایک شام منائی جا رہی ہے عابد اقبال کھاری صاحب کے دوستوں کی طرف سے. ان کا حلقہ احباب بھی وسیع ہے. ان کے پروگرام، ان کے نظریات اور ان کی جو ان کا ویژن ہے اس سے متفق نوجوانوں کی تعداد بھی بہت بڑی ہے. ان کے شریک سفر لوگوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، اور ان کا حلقہ احباب جو ہے وہ میں پہلے بتایا کہ بہت وسیع ہے. تو آج اس جو ان کے فیصل آباد کے دوست ہیں انہوں نے اس شام کا اہتمام کیا، اور ہم تو یہ کر ہی رہے تھے، ڈھونڈ رہے تھے ایسی محفلیں جس میں عابد اقبال کھاری صاحب جو ہیں وہ موجود ہوں، وہ شریک ہوں، ان کے پورے دن کی ایکٹیویٹیز ہم دکھا سکیں. تو آج اس خوبصورت محفل میں پہلے تو عابد اقبال کھاری صاحب سے بات کرتے ہیں اور پھر ان کے دوستوں سے گپ شپ ہوگی. کھاری صاحب ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں نوجوان آپ کے شریک سفر ہیں، آپ کے متفقین اور آپ کے جو کولیگز ہیں، آپ کے دوست ہیں، ساتھی ہیں، رفیق کار ہیں، لوگ بڑی تعداد میں ہیں. اور اس میں ینگسٹرز کی جو لاٹ ہے ینگسٹرز کی وہ ہمیں بہت زیادہ نظر آتی ہے، اور خاص طور پہ میرا خیال آپ کی ٹارگٹ آڈینس بھی ینگ لاٹ ہے. تو کیسا لگتا ہے آج اتنے سارے دوست آپ کے جمع ہیں، ہمیں بہت سارے چہرے نظر آ رہے ہیں، فیمیل بھی ہیں میل بھی ہیں. ان دوستوں کی محبت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ ہیومن انرجی کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ اٹریکٹس لائک یا لائک اٹریکٹس لائک، کہ جیسے آپ ہوتے ہیں آپ ویسے لوگوں کو کھینچ لیتے ہیں. تو ہیومن انرجی بھی کہتے ہیں وہ میگنیٹک ہوتی ہے. تو آپ جیسے ہوں گے ویسے لوگ آپ کو ملتے چلے جائیں گے، ویسا آپ کا حلقہ احباب بنتا چلا جائے گا. تو میں شکر اللہ کا کرتا ہوں کہ جی پازیٹیوٹی اللہ نے عطا کی، پازیٹیو اپروچ عطا کی، پازیٹیو تھنکنگ عطا کی. تو اب ماشاءاللہ میرے دوست بھی جو ہیں وہ بڑے پازیٹیو ہیں، اور جو ہے وہ یہ حلقہ وسیع تر ہوتا چلا جا رہا ہے. طارق تنویر صاحب سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں، جو کہ ہوسٹ بھی ہیں آج کی اس تقریب کے. طارق صاحب کچھ فرمائیے گا، آپ کب سے جانتے ہیں عابد اقبال کھاری صاحب کو؟ کچھ کہیے گا ان کے بارے میں. ایگری ٹورزم اور پازیٹیو پاکستان کی اگر دیکھیں تو ہمارے اغراض و مقاصد یوتھ کو انٹرپرینورشپ دینا، ان کے لیے صحت مند طرز زندگی کو ہم نے ان کے انٹروڈیوس کرانا، تو ہمارے عالم ملتے ہیں سارے پروگرام. تو ہم یہ جب ہم خیال لوگ ملتے ہیں تو ان کے ساتھ پھر دوستی بھی اسی طرح اچھی ہوتی ہے. تو ہم نے تو ہم وی آر بلیسڈ کہ عابد صاحب ہمارے دوست ہیں. آئی ٹی کے بزنس سے وابستہ انجینئر حسن مجتبیٰ پرانے دوست ہیں عابد اقبال کھاری صاحب کے، کچھ ان کی باتیں نہیں کہیے گا. جی شکریہ. جی عابد بھائی سے میرا تعلق تقریباً 10 سے 15 سال پر محیط ہے، اور ویسے تو بہت طویل ان کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے، لیکن مختصراً اگر میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ دو چیزیں جن کی بدولت آج عابد اقبال کھاری جہاں پہ ہیں وہاں پہ موجود ہیں، وہ اخلاص اور استقامت ہے. آئی واز اے اسٹوڈنٹ جب مجھے مطلب چاچو نے ایک نشست پہ بھیجا. ان کا ایونٹ تھا ایک یونیورسٹی آف ایگریکلچر میں اولڈ سینٹ ہال میں. وہاں پہ فرسٹ ٹائم عابد صاحب کو سنا تھا. تو سچی بات ہے ان کا ایک ایک جملہ وہ دل پہ لگا. میں تقریباً 8 سال سے سر کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں، اینڈ آئی واز ریلیجیس ایکسٹریمسٹ. 2013 کی بات ہے کہ میں بڑا متشدد ہوتا تھا، میرے نظریات بڑے متشدد تھے. لیکن سر سے میری ملاقات ہوئی 3 ماہ کے اندر، سر نے میری ٹریننگ ماشاءاللہ اتنی کر دی. اب میں ہر ایک بندے کو اس لیول پہ جا کے سوچتا ہوں میں متشدد نہیں ہوں. عابد صاحب دیکھنے میں تو ایک شخصیت ہے، لیکن اصل میں جتنے بھی دوست، اور میں اپنا بھی نام شامل کروں گا، جو ان کے فین ہیں وہ اصل میں عابد صاحب کے فین نہیں ہیں، وہ ان کی سوچ کے فین ہیں. سر کے ساتھ جو کام کرتے ہوئے اور ٹائم جو ہم نے اسپینڈ کیا ہے میں نے،
7 سے 8 سال کا عرصہ ہے، تو اس میں بہت سی باتیں ہیں جو ہم نے سر سے سیکھی ہیں، لیکن اس میں سر اکثر ایک بات کہتے ہیں کہ میری کامیابیوں کو مجھ سے مت پرکھو، اگر پرکھنا ہے تو اس کو اس چیز سے پرکھو کہ میں کتنی بار نیچے گر کر پھر دوبارہ کھڑا ہوا۔ عمیر غضنفر موجود ہیں، استاد ہیں، افسانہ نگار ہیں، کچھ باتیں ان کی بھی کہی گئی۔ میرا کوئی ان سے تعلق 5 سال سے ہے اور نظریاتی وابستگی ہے ان کے ساتھ، اور میں نے جب لکھنا شروع کیا اور مجھے جو پہلا پلیٹ فارم ملا جہاں سے میں نے لکھنا شروع کیا وہ پازیٹیو پاکستان ہی ایک ایسا پلیٹ فارم تھا۔ آج کی شام عابد اقبال کھاری صاحب کے نام، چیئرمین پازیٹیو پاکستان، تو کلام اقبال آپ کی نظر کروں گا، چند اشعار۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا۔ عثمان صائم صاحب نے بڑا اچھا گایا، ایک کلام اقبال گنگنا کے سنایا، اور جہاں تک میرا علم کہتا ہے عابد اقبال کھاری صاحب بھی کچھ نہ کچھ گنگنا لیتے ہیں، تو ان سے میرا خیال اس موقع پہ سفارش، گزارش، درخواست استدعا کرنی چاہیے کہ کچھ سنائیں جی ہمیں۔ میں بھی کلام اقبال ہی سنا سکتا ہوں؟ جی جی، کلام اقبال کی بات۔ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ دوبارہ گھر پہنچے ہیں، چینج کریں گے یہاں، اور عابد اقبال کھاری صاحب واک کے لیے نکلیں گے، کیونکہ کچھ بھی ہو جائے واک کے لیے کچھ نہ کچھ وقت ضرور نکال لیتے ہیں۔ آئیے۔ جی عابد صاحب، آپ جم بھی کرتے ہیں کبھی، اور میرے خیال کبھی کبھی واک کرتے ہیں؟ جی، کبھی میں ادھر فاطمہ جناح پارک چلا جاتا ہوں، ان کا وہ ٹریک بہت پیارا ہے جو بڑا لمبا ہے اس کے لیے، جاگنگ کے لیے، اور اسی طرح کبھی میں اپنے سیکٹر G8 میں جہاں رہتا ہوں وہاں پہ بھی 1-2 سڑکوں کا جو ہے وہ راؤنڈ لگا لیتا ہوں، کبھی کبھار جم۔ ہائکنگ پہلے میں بڑے شوق سے کرتا رہا ہوں، لیکن اب بس جو ہے نا ادھر کم ہی جانا ہوتا ہے ادھر۔ اچھا، ہمارے آج سارا دن آپ کے ساتھ گزرا، یہ ٹائم ہو گیا، ویورز کو اور خاص طور پہ آپ کو یوتھ جو دیکھ رہی ہے اس کے لیے کوئی پیغام؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو ایکسرسائز ہے، ورزش جو ہے، وہ اس سے ریلیونٹ ایک شعر تو یہی بنتا ہے کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرے۔ تو یہ جو جان ہے یہ ہم نے روحانی طور پر بھی پیدا کرنی ہے اور جسمانی طور پر بھی، تو تب ہی ہم زندگی میں اور دنیا میں اپنا مقام پیدا کر سکتے ہیں۔ بہت خوبصورت بات، یعنی جسمانی طور پر بھی آپ کو مضبوط ہونا چاہیے اور روحانی طور پر بھی۔ اگر آپ نے دنیا میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہے، جو میدان عمل ہے اس میں اترنا ہے، تو آپ کو اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے۔ فٹنس کا میسیج دیا کہ اپنے طاقت بڑھائیں، اپنے آپ کو فٹ رکھیں، تاکہ آپ اپنا بہت ہی خوبصورت کردار اس دنیا میں ادا کر سکیں۔ یہ عابد اقبال کھاری تھے جن کے ساتھ آج ہم نے صبح سے اب تک کا وقت گزارا۔ آپ نے ان کی دن بھر کی مصروفیات دیکھیں، ان کی باتیں سنی۔ موٹیویشنل اسپیکر ہیں، ٹرینر ہیں، استاد ہیں اور چیئرمین ہیں
पॉजिटिव पाकिस्तान के। यकीनन आपको इनकी बातें पसंद आई होंगी, इनके साथ गुजारा हुआ वक्त आपको अच्छा लगा होगा। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाजिर खिदमत होंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।